جب آخری وقت آئے نا، آخری سانس ہو تو مجھے کلمہ یاد کرا دینا، میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ لیکن عین ممکن ہے آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں بھی آخری وقت مجھے کلمہ یاد کرا دینا اور وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، یا جس کی ڈیوٹی لگائیں وہ آپ سے پہلے دنیا سے پردہ کر جائے، ایسا ممکن ہے۔ تو آپ کیوں نہیں درود شریف کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں؟ جو دنیا میں درود شریف کو اپنا مونس بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، آخری وقت آئے گا یہ درود اسے کلمہ یاد کروائے گا۔ کتاب کا نام ہے المستطرف، اس کے آخری باب میں 40 حدیثیں ہیں فضائل درود میں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے، مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ اسے موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو اس ہستی معظم و محتشم پر، وسلموا، اور سلام پیش کرو، تسلیما، یہ مفعول مطلق ہے، اس طرح سلام پیش کرو جس طرح سلام پیش کرنے کا حق ہے، برابری کی سطح پر نہیں۔ بھائی بھائی کو سلام کرتا ہے تو برابری کی سطح پہ، لیکن شاگرد استاد کو سلام کرتا ہے تو احترام کے جذبے کے ساتھ، بیٹا باپ کو سلام کرتا ہے تو احترام کے جذبے کے ساتھ۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے تو اس طرح جس طرح امتی کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ دو چیزیں اس میں ہوں، محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ محبت میں سرشار ہو کر اور حضور کے مقام و مرتبے کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ محبت اور تعظیم، یہ تسلیمہ کے اندر دونوں معنی موجود ہیں۔ تسلیمہ، اس طرح سلام پیش کرو جس طرح سلام پیش کرنے کا حق ہے۔ ہمارے ہاں اکثر معمول ہے جمعۃ المبارک پر بھی اور ان محفلوں کے اختتام پر بھی ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا قیام لغیر اللہ ہے، یہ شرک ہے۔ میں بڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز رکھا ہے۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ چند آوازیں آئی ہیں، باقی امام کے پیچھے خاموشی تو نہیں کھڑے رہتے ہیں۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے درود پڑھنا شرک ہوتا تو نماز جنازہ میں اس کی اجازت کیوں دی جاتی؟ صفیں بنی ہوئی ہیں، کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں۔ نماز جنازہ اس بات کا ثبوت ہے، کسی مسلک سے بھی تعلق ہو، کھڑے ہو کے اللہ درود پڑھوا رہا ہے یا نہیں پڑھوا رہا۔ جو ہماری ان محفلوں میں نہیں کھڑے ہو کے درود پڑھتے، نماز جنازہ میں وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ پتہ چلا کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا شرک نہیں۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک صحابی سرخ اونٹنی پہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی، خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دوزانوں حضور کے سامنے بیٹھے اور اسلام کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، حضور انہیں دین سکھا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک عرابی آیا، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے عرض کیا کہ یہ جو سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے صحابی آئے ہیں، یہ اونٹنی چوری کر کے لائے، اونٹنی ان کی اپنی نہیں، یہ چوری کر کے لائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ اونٹنی چوری کر کے لائے؟ اس عرابی نے کہا میرے پاس اس وقت تو کوئی گواہ نہیں، لیکن مجھے موقع دے، میں گواہ لے آؤں گا۔ میرے آقا کریم نے اس وقت حضور حیدر کرار سامنے تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا اے علی، جب یہ گواہ لائے تو اس کے گواہ دیکھنا۔ اسی دوران دروازے پہ کھڑی اونٹنی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئی ہے۔ اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے بھی اونٹنی انسانوں کی طرح کیسے بولنے لگ گئی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو نبی توجہ کریں تو ابو جال کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں، وہ توجہ کریں تو اونٹنی نہیں بول سکتی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ وجود نبوی کی برکات میں سے ہے۔
حضور کے صحابی پر الزام لگا ہے، دروازے پہ کھڑی اونٹنی بولنے لگ گئی ہے۔ یہ حضور کے وجود پاک کی برکات میں سے ہے۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بول فرشتہ رہا تھا، آواز اونٹنی کے منہ سے آ رہی تھی۔ اگر آپ اس تشریح کو مانیں پھر بھی یہ حضور کے وجود ہی کی برکت